بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کتب احادیث و سیر میں ہمیں چار مقامات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان پر کسی مصلحت کے تحت منو ان عمل نہ کیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے پر حضرت علی کی سرزنش فرمائی تھی یا نہیں؟ کیا ایسا کرنے پر آپ کو رسول خدا کے قول کو رد کرنے والا یا وحی کا ٹھکرانے والا کہا جائے گا؟ یقیناً ایسا نہیں کہا جائے گا۔ اس کی تفصیل ہم ابھی بیان کریں گے، مگر پہلے وہ چار واقعات مختصراً بیان کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ پیغمبر خدا اور کافروں کے درمیان لکھا جا رہا تھا، اس میں حضرت علی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھا، تو مشرکین مکہ نے اس لفظ کے لکھنے پر شدید اعتراض کیا اور کہا کہ ہم اگر ان کو رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کیوں کرتے؟ بس مشرکین کے اس اعتراض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قسم خدا کی، ہم ہرگز نہیں مٹائیں گے۔ حضرت علی کے انکار کے بعد پیارے آقا نے صلح نامہ لیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس لفظ کو حذف فرما دیا۔ دوسرا واقعہ ایک اور موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تہمت کے بارے میں لوگوں نے بہت باتیں کی، اس لیے کہ ان کا چچا زاد بھائی ان سے کبھی کبھی ملنے کے لیے آیا کرتا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، یعنی اس تلوار کو لے جاؤ اور اگر ماریہ کے پاس اس مرد کو پاؤ تو قتل کر دو۔ بس امیر المؤمنین حضرت علی فرماتے ہیں، یہ حکم ملتے ہی میں تلوار ساتھ لیے اس مرد کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے جان لیا کہ میں اس کا قصد رکھتا ہوں۔ وہ میرے پاس آیا اور کھجور کے درخت پر چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو پیٹھ کے بل گرا دیا اور دونوں پاؤں کو اٹھا دیا۔ اسے اس حالت میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ مجبوب ہے، یعنی اس کے پاس مردوں کے جیسا کچھ نہیں ہے۔ بس میں نے اپنی تلوار میان میں واپس کر لی اور واپس جا کر سارا واقعہ حضور کے سامنے گوش گزار کر دیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے جملہ اہل بیت کو گندگی سے بچاتا ہے۔ تیسرا واقعہ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو 7 درہم عطا فرمائے اور حکم فرمایا، یہ درہم علی کو دے کر کہیں کہ وہ اپنے اہل بیت کے لیے کھانا خرید لائیں کہ ان پر بھوک غالب ہو رہی ہے۔ بس حضرت فاطمہ نے وہ درہم حضرت علی کو دیے اور کہا، بے شک بابا جان نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے واسطے کھانا خرید لائیں۔ حضرت علی وہ درہم لے کر نکلے تو راستے میں سنا کہ ایک شخص کہتا ہے، کون ایسا آدمی ہے جو سچے وعدہ پر ہم کو قرض دے؟ بس حضرت علی نے وہ درہم جو آپ کھانا خریدنے کے لیے لائے تھے اس شخص کو دے دیے اور واپس لوٹ گئے۔ دوستو، اسی حوالے سے ایک چوتھا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بس بخاری شریف میں متعدد طریقے سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضور سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی و سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے مکان پر رات کے وقت تشریف لے گئے اور ان کو خوابگاہ سے اٹھایا اور نماز تہجد ادا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے انہیں فرمایا، یعنی تم دونوں اٹھ کر نماز پڑھو۔ اس پر امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا،
خدا کی قسم ہم فرض نماز سے زیادہ نہیں پڑھیں گے۔ حضور اقدس حضرت علی کا یہ جواب سن کر واپس لوٹ گئے اور قرآن مقدس کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ دوستو، ان تمام واقعات کو بیان کر کے علماء کرام لکھتے ہیں، خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو رد کیا، یا آپ نے وحی خدا کو ماننے سے انکار کیا، کیونکہ حکم الہی کے خلاف مصلحت کو پیش کرنا اور مشقت کو ٹالنے کے لیے بار بار اصرار کرنا وحی الہی کو ٹھکرانا نہیں کہلائے گا۔ جیسا کہ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کی رات خدا تعالیٰ کی طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، تو حضور اقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 9 بار خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے رہے کہ میری امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی۔ اگر معاذ اللہ یہ وحی کا رد ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا صدور ہرگز نہ ہوتا، اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا مشورہ دیتے۔ اسی طرح جب اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرعون کی قوم کی طرف جاؤ، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا سینہ بھی تنگی کرتا ہے اور میری زبان بھی نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول کر، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے قتل کر دیں۔ حکم ہوا، یوں نہیں، تم دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ یعنی قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں مصلحت کو پیش کرنا وحی الہی کا رد نہیں ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہرگز اس کے مرتکب نہ ہوتے۔ مزید یہ کہ کثیر مفسرین اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول وحی الہی نہیں ہے، جیسا کہ تفسیر کبیر میں ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن صرف وحی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، صرف قرآن وحی الہی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ یہی مدارک تفسیر ابو السعود تفسیر الخازن اور معالم التنزیل میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ فقہ و تفسیر کے بہت سے جید علماء نے بھی یہی موقف اپنایا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت علی نے اپنے قول و فعل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کو رد کیا یا وحی الہی کا انکار کیا، تو یہ سراسر حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت علی کی ان واقعات میں نہ تو سرزنش فرمائی اور نہ ہی انہیں اس پر مورد الزام ٹھہرایا۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں ایسے فتنوں کے پھیلانے والوں سے اپنی حفاظت میں رکھے جو صحابہ کرام کے پاکیزہ کرداروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔